پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ عمرہ جانے والے کیسا رہنا، عمرہ کے لیے ارکان کیا ہیں، واپس آنے کے بعد کیسا رہنا، اس کے لیے نصیحت کریں، یہ جو نا سوال کیا جا رہا ہے۔ عمرہ کے جہاں تک ارکان ہیں تو اس میں 4 چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے احرام ہے، یعنی کہ نیت، جو عمرہ کی ہم نیت کرتے ہیں، اور جو چادر وغیرہ بعد میں، وہ تو خیر احرام کی چادر ہوتی ہے، اس کو جو نا کیا ہے احرام نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ احرام نیت کرنے کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو نیت کرنا، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور چوتھی چیز بال اتارنا۔ مرد ہے تو پورے سر کو مونڈنا افضل ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی کاٹ لے، یعنی کہ کٹنگ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، ویسا بھی اگر کر لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پورے سر کو مونڈنا یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 بار دعائیں کی ہیں۔ اور عورت اگر ہے تو اس کو اپنی چوٹی ایک انگل پکڑ کر، یعنی ہماری اپنی انگلیوں میں جو 3 نشانات ہیں، تو ایک جو نا کیا ہے ایک نشان کے برابر اتنا جو نا اپنا پورا بال جمع کر کے اتنا کاٹ لے، وہ کافی ہے۔ تو یہ 4 ارکان ہوتے ہیں عمرہ کے۔ ایک تو احرام یعنی کہ نیت کرنا، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا، اور صفا مروہ کی سعی کرنا، اور بال نکالنا، سر کے بال مونڈنا یا جو نا کیا ہے اس کو کٹنگ کرنا، یہ جو نا کیا ہے 4 ارکان ہیں عمرے کے۔ اب عمرہ جانے والا کیسا رہے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے آدمی جب جا رہا ہے تو ایسی صورت میں یقیناً پہلے ہی سے اسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا، میں ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، تو اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میں اپنے پیچھے اگر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ان کی حفاظت فرما، بچوں کو بھی لے کر جا رہا ہوں تو بھی بہرحال دوران سفر اللہ تعالیٰ سے بالکل جو نا حفظ و امان کی اور صحیح سلامت واپس لوٹنے کی، ان سب کی دعائیں کرتے رہے بندہ۔ اور مکہ پہنچنے کے بعد جس حد تک ممکن ہو آدمی کو زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، مرد ہوں کہ عورت ہوں، ان کو اپنا زیادہ وقت اور نمازیں پوری جو نا حرم میں ادا کرنے کی بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جو بھی نماز ادا کی جائے گی یقیناً بالکل جو نا کیا ہے یعنی کہ مساجد میں عورتوں کا جانا یہ تو ممنوع نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب حرمین اگر ہم کو نصیب ہو جائیں، کعبۃ اللہ بھی اور ادھر مسجد نبوی مدینے میں، تو زیادہ تر نمازیں اپنی جو ہے کیا وہاں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال بہت سارے لوگ عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ضرورتیں کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ تحفے تحائف وغیرہ خریدنے کرنے کا بھی عمل کرتے ہیں، تو ان سب کے اندر کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر وقت آدمی اگر عبادات میں گزارے، وہاں پہنچنے کے بعد آدمی کو اگر روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے نفل روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر قرآن کی تلاوت کرنے کا کہ بھئی 1 بار 2 بار 15 دن 20 دن وہاں ہم کو رہنے کا موقع مل رہا ہے، اور جس حد تک ہم کو عبادتیں کرنے کا موقع ملے تو زیادہ سے زیادہ ادھر مکے میں رہتے ہوئے جس حد تک طواف ممکن ہے کثرت سے طواف کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ سب بہرحال کام عمرہ کو جانے والے کو اور وہاں جا کر رہنے والے کو یہ سب باتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ سو کر اپنا وقت بیکار برباد کرنا، یا پھر اسی طرح سے عمرہ اور عبادت سے کہیں زیادہ ہمارا اپنا مقصد شاپنگ ہو جائے اور وہاں کی چیزیں ایک سے ایک بڑی بڑی مارکیٹ جانا کرنا گھومنا پھرنا، یہی اگر ہو تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ ایک آدھ بار بس آدمی چلا گیا، جب اتنی دور گئے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ہم کو خریدنی ہے، خرید کر آ جائے اپنے گھر والوں کے لیے بھی یا دوست احباب کے لیے بھی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور واپس آنے کے بعد بھی جب آدمی ایک عظیم عبادت ادا کر کے واپس لوٹتا ہے تو جس طرح سے وہاں رہ کر
نمازوں کی پابندی ہوتی رہی، تلاوت کی اور جو ہے دعاؤں کی، ذکر و اذکار کی، یہ سارے کام بالکل جو ہے کیا ہے واپس لوٹنے کے بعد بھی اپنے گھر بار میں بھی اور اپنی بستی میں بھی ان سب کاموں کا اہتمام برابر کرتے رہنا چاہیے۔ اور جیسے کہ ہمیں بات بتائی گئی ہے، اہل علم بتاتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اور بھی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ ایک نیکی کرنے کے بعد اور ایک نیکی کی بھی توفیق ہوتی ہے، تو مطلب یہ کہ کی گئی وہ نیکی ہماری اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے، یہ جو نا علامت سمجھنا چاہیے کہتے ہیں۔ تو بندے جب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر کے واپس لوٹتے ہیں، حاجی اور عمرہ وغیرہ حج کر کے یا عمرہ کر کے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس وہ وہیں اسی سرزمین کے لیے ہماری عبادتیں ہیں، اور واپس ہم جب گھر لوٹ جائیں تو اپنی پرانی زندگی کی طرف ہم لوٹ سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح سے نیکیاں ہمارے اپنے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے ہمارے اپنے گناہ بھی ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو آدمی ایک عبادت اور ایک عظیم کام انجام دے کر آنے کے بعد اگر گناہوں کی طرف پلٹ گیا اور اپنی وہی سب جو ہے کیا روش اور وہی جو ہے کیا رفتار اپنی اختیار کر لیا جو عمرہ جانے سے پہلے اس کی اپنی زندگی میں تھی، تو پھر بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی۔